تیرا گناہ چھوٹا سا ہے، رائی کے دانے کے برابر، اور وہ رائی کا دانہ زمین کی تہ میں کہیں چھپا ہوا ہے یا آسمان کے گوشوں میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، تب بھی میرے بیٹے یاد رکھ، کل قیامت کے دن خدا تیرے اس چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی تیرے سامنے پیش فرما دے۔ خدا کی نظروں سے کوئی چھپا نہیں، تیرا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی خدا کی نظروں میں موجود ہے، وہ تیرے سامنے پیش کرے گا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ دوسری جگہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی کی ہے وہ قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا، اور کوئی گناہ کیا ہے تو قیامت کے دن اس کو بھی اپنی نظروں سے دیکھے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے بیٹے، دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی عمل کر، کوئی کام کر، تو یہ اس یقین کے ساتھ کرنا کہ کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ خدا کی نظروں سے تیرا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کل اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کل اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر زبان سے کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کر اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر کوئی لقمہ حلق سے نیچے اتار تو یہ سوچ کے اتار کر اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر کہیں جانے کے لیے قدم بڑھا تو یہ سوچ کے قدم بڑھا کر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حساب کا یقین دل میں بٹھا، اور جس کے دل میں حساب کا یقین ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے خدا اس کو نیک راستوں پر چلنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور جب انسان کے دل سے حساب کا خوف نکل جائے تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ ذرا گریبان میں جھانکو، کیا ہمارے دلوں میں حساب کا یقین ہے، حساب کا خوف ہے؟ آج مرد ہو کہ عورت، ہر ایک کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، اور موبائل کو نیٹ سے جوڑو، تمہاری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، تمہارے کان بھی گناہ کرتے ہیں، اور مطمئن ہو جاتے ہو گھر کے کمرے میں بیٹھ کر، اندر سے کنڈی لگا کر کے مطمئن ہو جاتے ہو کہ اب نہ باپ دیکھ رہا ہے نہ ماں، نہ بھائی دیکھ رہا ہے نہ بہن،